السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا۔ اس مہینے میں اسلام کا 5واں رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہے ذو الحجہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی قسم کھا کر اللہ جل شانہ نے اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن اور ایسے دن کہ جن کی اندر اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضاعف العمل فیہن الی 700 ضعف، ان دنوں کے اندر ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ، کہ ان دنوں کے اندر ایک روزہ اگر کوئی رکھے اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منها کا قیام لیلۃ القدر، اور ان راتوں میں اگر کوئی رات میں شب بیداری کرے، عبادت کرے، تو ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے۔ تو جو شخص 9 راتیں جاگ لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 9 سال تک شب قدر حاصل کر لی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یوم عرفہ وہ خاص فضیلت رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فما یرا یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ میں جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کیا جاتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، عیدین کی راتوں کو جو شخص زندہ رکھے گا، جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے یا تو فتنہ و فساد کا زمانہ مراد ہے یا قیامت کا دن مراد ہے، اس وقت بھی اس کا دل زندہ رہے گا جو شخص کے عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد جو عید کا دن آتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ 2 حکم فرمائے ہیں، فصل لربک وانحر، ایک یہ کہ نماز پڑھیے، ایک یہ کہ قربانی کیجیے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ابن آدم احب الی اللہ فی ایام النحر من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عَلَى اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطیبوا بها نفسا،
خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے تگڑے جانوروں کو قربان کیا کرو، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ تو اچھا سے اچھا جانور قربان کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے عیب جانور ہو، صحت مند ہو اور تندرست ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، گونگا نہ ہو، بہرا نہ ہو، تمام عیبوں سے پاک ہو، صحیح سالم ہو۔ شریعت نے جس چیز کو عیب قرار دیا وہ عیب ہے، اور جس چیز کو عیب قرار نہیں دیا وہ عیب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بکرا خصی ہے یا دمبا خصی ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، بلکہ افضل قرار دیا گیا اس کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 2 دمبوں کی قربانی فرمائی جو کہ خصی تھے، تو خصی جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا گیا، اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے، مالدار ہے وہ شخص، پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس قدر زیادہ سخت ناراض ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، یعنی اس کو عید بنانے کا حق نہیں، اس کو خوشی بنانے کا حق نہیں۔ خوشی اور عید تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہو، جب اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تو اس کو اس کا حق بھی نہیں کہ وہ خوشی منائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کو اللہ کے لیے اچھا سے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے۔ ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی کا ثواب ہے۔ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں ہم لوگ گن بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وفی الصوف یا رسول اللہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں 1 نیکی کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو اچھا سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور یہ پوچھا کہ بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ وہ بیٹا بھی آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ بھی آگے جا کر نبی بننے والے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے منا پہنچے اور وہاں پر ان کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ معصوم بچے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ کو دیکھیں، میری صورت آپ کو نظر آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جاگ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی
اور اب ذبح کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا چھری کو کہ تو ذبح نہ کرنا، کاٹنا نہیں اسماعیل علیہ السلام کا حلق۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا چھری کو، کیونکہ چاروں طرف سے کوہرام مچا ہوا تھا، سب لوگ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھا دیا ساری دنیا کو کہ ہم نے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل میں ہماری محبت کس قدر زیادہ ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی زیادہ ہماری محبت ہے کہ وہ بیٹے کو ہمارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں بیٹے کے حلق پر۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دو اور ان کی جگہ پر دمبا رکھ دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر کے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا، ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر دمبا رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم الشان ذبیحہ ان کے لیے فدیے میں بھیج دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمیشہ کے لیے طریقہ جاری فرما دیا کہ آپ ایک جانور کو ذبح کریں گے اور آپ کی جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالی نے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی فرما دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم پورا کرنا چاہیے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اچھا سے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے۔ اصل مقصد اللہ تعالی کا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالی کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالی کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی اور جذبہ پہنچتا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس تقوی کے ساتھ، اللہ تعالی کے خوف و خشیت کے ساتھ، اللہ تعالی کی محبت میں جو آپ قربانی کرو گے، وہ جذبہ اور وہ تقوی اللہ تعالی کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہماری کتنی محبت تھی، اور ہمارے ماننے والے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں ہماری کتنی محبت ہے کہ وہ اچھا سے اچھا مال ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں، ہمارے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے قربانی کرائی جاتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہی مقصد ہے قربانی کا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس موقع پر اچھا سے اچھا جانور اللہ جل شانہ کے لیے قربان کریں۔